بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ایک عام رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ریاستی اداروں اور حکومت پر اپنے جیل میں رہنے والے ٹینیور کے دوران ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ اس کو ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، مگر پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو آخر عمران خان سے پریشانی ہے کیا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے عمران خان کی کبھی بھی سیاست کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب جو ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جمائمہ سے شادی ہوئی تو وہ ایک یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا، اس پر بڑی محنت کی اور وہ محنت کافی حد تک کامیاب رہی، لیکن 2018 اور 2013 کے الیکشن کے اندر یہ بیانیہ ختم ہو گیا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کو اپنا سیاسی حریف سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا صاحب اور جماعت اسلامی، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں، ان کا بیانیہ ہی امریکہ مخالف اور دین دشمنی پر مبنی ایجنڈے کے خلاف ہوتا تھا۔ تو جب عمران خان صاحب نے نیٹو کی سپلائی روکی، امریکہ کے جو پالیسیاں تھی پاکستان میں اور مشرق وسطیٰ میں، ان پر سخت تنقید کی، تو اس حوالے سے لوگوں نے وہ جو بیانیہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر مقبول ہوتا تھا کہ امریکہ کو گالیاں دو اور ووٹ لو، وہ بری طرح مولانا صاحب کا اور اسلامی جماعتوں کی طرف سے پٹ گیا، اور عمران خان کی جھولی میں وہ لوگ آ کر گرے کہ یار یہ شخص بظاہر نظر آنے والا ہے دنیا دار، مگر یہ بات بڑی پائیدار کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان خیبر پختونخوا اور ان علاقوں کے اندر مقبول ہوتے گئے، اور مذہبی جو جماعتیں ہیں اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب غیر مقبول ہوتے گئے۔ اور غیر مقبول میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ متحدہ مجلس عمل کی وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ 5 سال تک مشرف کے دور میں حکومت رہی، لیکن انہوں نے کچھ ڈلیور نہ کیا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی دوسری مرتبہ وہاں پر حکومت بنی ہے۔ تو اب مولانا صاحب کبھی یہودی لابی کا ایجنٹ کہتے ہیں، کبھی قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، کبھی گستاخ کہتے ہیں، کبھی کوئی قرار دیتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں، ان کو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ امریکہ مخالف دین دشمن قرار دے کر ووٹ لیا کرتے تھے، وہ لوگ اب عمران خان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو نقصان عمران خان نے سیاسی حوالے سے کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا ہے، اور یہ آپ کو بجا بجا یہ آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کی تھوڑی سی بھی چنگاری اور حکومت کی کمزوری نظر آنی بھی شروع ہو جائے تو مولانا صاحب یک دم سیاسی طور پر بیدار ہوتے ہیں اور میدان میں کود پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے دھرنا دلوا کر استعمال کر چکی ہے اور بری طرح ان کو ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ اب دوبارہ 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو مولانا صاحب پھر انگڑائی لے رہے ہیں، اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مینگل، ان کا وہ بکل والے صاحب، وہ اچک زئی صاحب، وہ سب ان کی بغل میں ہیں، اور وہ ان کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ اگر شروع ہوتا جائے تو ہم نے فوراً اٹیک کرنا ہے۔ بہرحال عمران خان نے مولانا صاحب کو بہت سی تکلیفیں دی ہیں۔ اب یہ ہم بات کرتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو ان کے عام رہنما ہے۔ اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آفیشلی ان کو کہا گیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے یا ویسے ہی کر دی ہے، یہ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جواب دینا چاہیے یا ان سے جواب طلب کرنا چاہیے، اور میڈیا کے سامنے یہ حقیقت جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے عام رہنما ہیں اور معروف شخصیت ہیں۔ دھرنے کے اندر ان کے خطابات بہت سنائی دیتے رہے، اور پھر انہوں نے بتایا، ایک تو یہ کہتے تھے کہ جب ان پر اٹیک ہوا ایجنسیز کے خلاف اور فوج کے خلاف جو ہے یہ کافی بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ایجنسیز کے خلاف بات کرتے ہیں، ISI کے خلاف بانگ دہل بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ان کی گاڑی پر مانسیرا سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اٹیک ہوا اور یہ اٹیک ISI نے کیا۔ اب جب کرونا کی وبا پھیلی تو مفتی صاحب نے اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا، جناب ایک تو آپ کو اس حوالے سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ امریکی سازش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں نہ آئیں، تو یہ آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے، لہذا آپ ایک تو اکٹھے ہو کر کھڑے ہوں،
صف بنا کر آپس میں کندھے سے کندھا ملا کر نماز میں کھڑے ہوں، اور دوسرا جمعے میں حکومت روکتی بھی رہے تو آپ نے ضرور آنا ہے۔ یہ کچھ اشتعال انگیزی تھی جن پر ان کو گرفتار کیا گیا، FIR کاٹی گئی، منصر کی وہ جیل کے اندر رہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرواؤں، ایک دفعہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وکی جو ہے وہ جب وکی لیکس کا ذکر ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وکی لیکس نے یہ انکشافات آئے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے امریکن سفیر سے یہ کہا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ موقع دے کر دیکھیں، ہم بھی آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں شاید مذہبی آدمی سمجھ کر جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو وکی لیکس کو یہ جو انکشافات ہوئے تھے، اور اس کے اندر جب مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وکی جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے وہ کزن لگتا ہے جمائمہ کا، تو اس پر بڑا جو ہے وہ مذاق ہوتا رہا۔ اب مفتی صاحب نے ایک اور جو ہے وہ الزام لگایا ریاستی اداروں پر اور حکومت پر، انہوں نے کہا کہ میرے جسم کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جیل میں کچھ لوگ، جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ میرے جسم کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے گرفتار کیا گیا اپریل کے اندر تو 14 دن مجھے کرنٹینہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ لیے گئے، ٹیسٹ میرے نیگیٹو آئے، ڈاکٹر نے مجھے بتایا، تو پھر اور ایک ڈاکٹرز کی ٹیم آئی، انہوں نے میڈیکل کٹس جو ہے وہ حفاظتی کٹس اور لباس پہن رکھا تھا، انہوں نے میرے ٹیسٹ کی کوشش کی، میں نے انکار کیا کہ بھائی مجھے تو آلریڈی میرا ٹیسٹ ہو چکا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا ٹیسٹ ضرور لینا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ میں ٹیسٹ نہیں دوں گا، تو انہوں نے میرا ٹیسٹ پھر نہیں کیا۔ کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم آئی، انہوں نے ڈاکٹروں کا جو ہے وہ ایک لباس پہن رکھا تھا، تو ڈاکوؤں سے مراد بیسیکلی وہ انہی اداروں کی طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جو پہلے جن اداروں کے خلاف وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ڈاکوؤں کی صورت میں لوگ آئے، 4 لوگ تھے، 3 لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے لازمی، تو میں چونکہ ٹیسٹ کا انکار کر رہا تھا، تو اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مدعا اور مقصد تھا وہ میرے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس منتقل کرنا تھا، جو اصل میں ان کی سازش اور پلاننگ تھی۔ تو میں نے کہا میں ایسا جیتے جی آپ میرے یہ نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے شور شرابہ کیا، اس پر جیل کے لوگ جو ہے وہ بھی ان کو پتہ چلا کہ مفتی صاحب حضرت صاحب جو ہے ان کو زبردستی کرونا منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے دھمکی دی، اور آپس میں لوگ باتیں جو کر رہے تھے وہ ان کو بتایا گیا کہ مفتی صاحب کو یہاں پر اگر آپ نے پکڑا تو یہ جیل کے اندر اتنے مقبول آدمی ہیں کہ اگر آپ ان کو پکڑیں گے اور اس طرح کریں گے، لوگ بھوک ہڑتال کریں گے، یہاں پر نعرے بازی ہوگی، احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، جس کا جیل انتظامیہ سامنا نہیں کر سکے گی، لہذا یہ کرونا وائرس منتقل کرنے سے آپ جو ہے وہ بعد آ جائیں۔ تو اس وجہ سے وہ پھر بعد آ گئے اور بغیر منتقل کیے وہ چلے گئے۔ یہ ہے وہ مفتی صاحب کا الزام بیسیکلی۔ اب ایک بات تو اس سے مفتی صاحب کا جو سوالات ہیں یہ کہاں تک جینون ہے، اس پر چند سوالات ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے کہ وہ ضرور اس کی وضاحت کریں کہ مفتی صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے خود سے دی ہے یا ان سے انہوں نے کوئی مشاورت کر کے بیان دیا ہے، یہ آپ کی پارٹی کا بیانیہ ہوگا یا ان کا انفرادی بیانیہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مفتی صاحب اس کو خود امریکن سازش قرار دے رہے تھے اور اس وائرس کو جو ہے وہ منتقل کرنے کو یا وائرس کے وجود سے انکار ہو رہے تھے، جب ان کو گرفتار بھی اسی مقدمے کے اندر کیا گیا تھا، تو پھر وہ ٹیکے کے ذریعے یہ وائرس ان کے اندر منتقل کرنے کی کیا سازش تھی، کیا تھا، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے اندر منتقل بھی کر رہے تھے۔ پھر جو ہے وہ آپ کو اور چیز بتائیں کہ مفتی صاحب کو یہ آخر اس طرح کے بیانات دینے کا سہارا کیوں لینا پڑا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مفتی صاحب ہمیشہ خبروں کے اندر رہنا ان کو پسند ہے، اور وہ چونکہ بہت بڑا ایک الزام لگا کر گئے تھے تو وہ الزام کو مینٹین رکھنا چاہتے تھے کہ میں پھر دوبارہ خبروں میں اندر آؤں، میری کوشش ہے اور میں پھر کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ کوئی اس طرح منتقل کرنے کی جو لاجیکل بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر مفتی صاحب کوئی اتنے ٹاپ 3 4 5 10 لیڈرز میں بھی نہیں ہے کہ جن کو اس طرح کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا، مفتی صاحب کو کیا وائرس کی شکل
नजर आती है। उनको पता था कि वायरस की ये वायरस मुंतकिल करना चाहते हैं, किसी ने नाम लिया, किसी ने उनको बताया, या इस तरह वैसे ही वो टेस्ट लेना चाहते थे और मुफ्त जो उनके SOPs हैं उस पर अमल दरामद करना चाहते थे, तो मुफ्ती साहब ने उनको रोक दिया और ज़बरदस्ती उन्होंने नहीं की। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुफ्ती साहब के इस हवाले से सवालात उन्होंने जन्म लिया है, और यकीनन मुफ्ती साहब भी इस पर बेहतर बात कर सकते हैं। लेकिन रियासती इदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, हुकूमत पर नाजायज़ इल्ज़ामात लगाना, और 18वीं तरमीम के ज़रिए जो तब्दीली हुकूमत करना चाहती है, या अभी एक नाम बयान ही आया है, तो उस पर इस तरह सीख पाव कर हुकूमत के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाना, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक सहारा बन जाना उनकी यतीमी के दौर के अंदर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस तरह ज़हर करती हैं कि मुफ्ती साहब शायद इस तरह के टैक्टिक्स जो है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरहाल इमरान खान कमिटेड है और काम कर रहा है। अब देखते हैं कि उसके क्या रिजल्ट आवाम तक जाते हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।